جوائن کر رہے ہیں ایک ایسے سیاستدان جو 6 سال سینٹ کے رکن رہے، نون لیگ کے رہنما رہے، مگر پھر پچھلے چند سال سے انہوں نے نون لیگ کو داغ مفارقت دیا، مگر شاید یہ ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے کسی سیاسی جماعت کو چھوڑا ہو یا کچھ عرصہ لاپتہ رہے ہوں۔ یہ خوش قسمت سیاستدان ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سینیٹر جاوید عباسی کی۔ جاوید عباسی صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو آپ نے وقت دیا ہے۔ پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ان چند نون لیگ کے قائدین میں سے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو اللہ حافظ کہا، مگر شاید آپ کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات کچھ کھل کے سامنے نہیں آ سکی۔ شاہد خاقان عباسی اور دیگر جو نون لیگ کے قائدین ہیں انہوں نے تو اپنی ایک جماعت بھی بنا لی۔ آپ کے ساتھی سردار مہتاب عباسی جو ہیں انہوں نے بھی عوام پاکستان پارٹی جوائن کر لی شاہد خاقان عباسی کے ساتھ۔ آپ کہاں ہیں اس وقت، کدھر کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صاحب۔ سیاسی جماعتوں کے اندر جب جماعت میں آدمی جاتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اسی جماعت کے اندر ہی اپنی زندگی گزاروں، اور ہم نے ایک بڑی لانگ وقت اپنی جماعت کے لیے گزارا ہے، مسلم لیگ کے لیے۔ اور کئی دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ ہم نے کہا کہ جماعت سے اختلاف کیا، لیکن جب جماعت کرائسس میں تھی تو ہمارا وقت یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ کل یہ کوئی نہ کہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے بھائی یہاں سب سے بڑا یہ جو داغ لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ جی ہم مشکل میں تھے تو کسی نے ہمیں چھوڑ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ ہماری تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، ان نے کوئی پارٹی کا ٹکٹ کسی سے لینا تھا۔ تو ہم نے یہ بڑا زمانہ اس بات کو بھی مد نظر رکھا۔ اختلافات تو میرے ان کے ساتھ کافی عرصے سے تھے، لیکن زیادہ اختلاف پی ڈی ایم کی جب حکومت انہوں نے بنائی گیا اور انہوں نے جب پورے اپنے اصول صرف اقتدار کی خاطر چھوڑ دیا، عدم اعتماد کے بعد، عدم اعتماد ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ، پھر وہ ووٹ کو عزت دینے کے بجائے پھر انہوں نے کچھ ایسا باقی چیزوں کو عزت دینی شروع کر دی۔ ووٹ کی بات کر رہے ہیں جی انہوں نے، ہاں۔ تو میں نے کہا کہ ہم سارا زمانہ ہمیں یہ ایک بات، ہم اس بات پہ کھڑے تھے۔ یہ آپ نے کس کو کہا، مطلب کسی میٹنگ میں؟ آپ کو کہتا ہوں ہر میٹنگ میں کہا۔ نہیں، نواز شریف صاحب سے بات ہوئی؟ شہباز شریف صاحب سے بہت ساری میٹنگ میں، میاں نواز شریف صاحب تو اس وقت موجود نہیں تھے، شہباز شریف صاحب، لیکن باقی سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں آپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمیں جنرل باجوہ نے الیکشن ہروایا، اچھا جنرل فیض نے ہروایا۔ ساری پارٹی کہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2018 کا الیکشن ہمیں انہوں نے ہروایا ہے، ورنہ ہم الیکشن جیت جاتے ہیں۔ سارے تو کہتے تھے کہ ہمارے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں یہ انہوں نے بنوائے ہیں، ورنہ کون ہمارے خلاف کیسز بنا سکتا تھا۔ ہم تو کہتے تھے کہ عمران خان تو ہمیں جیل میں نہیں بھیجتا تھا کہ جب تک یہ نہ ہو۔ پھر پاناما کا کیس ہوا تو سب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز اور کچھ جنرلوں نے مل کر ہمارے خلاف یہ سارا کام کیا، اور یہ ایک ایسا آپ نے بنایا تھا نیریٹو جو لوگوں نے بائی کیا ہے، جو لوگ اس میں کھڑے رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے جب یہ کہتے تھے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم اس پارلیمنٹ کو سب سے بڑا ایوان بنا کے چھوڑیں گے، ہم ووٹ کو عزت دیں گے، پنجاب میں، پاکستان میں لوگوں نے اس بات کو ویلکم کیا۔ تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے عدم اعتماد کے بعد پارٹی کو چھوڑا، تو عدم اعتماد کی تحریک میں جنرل باجوہ، جنرل فیض کا رول تھا؟ آپ نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور آپ کا کیا؟ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، یہ ان کا تو بس کا کام ہی نہیں تھا، یہ تو سارے ان کو تو بس لگایا گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا، کانوں سے سنا؟ میں پارلیمنٹ میں ممبر تھا کہ میرے سامنے چیزیں ہوئی ہیں، دیکھنا کیا، مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں پتا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ باپ کا باپ کون ہے، وہ جو ہمیں رات دن گالی دیتا تھا بیٹھ کے، وہ رات کو کس طرح ہماری طرف آ گیا ہے۔ ہمیں پتا تھا کہ مسلم لیگ کو ہماری لیڈرشپ کہتی تھی ہاتھ ملانا جرم ہے، ہمیں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جرم ہے۔ ان کو کس نے اکٹھا کر کے حکومت بنائی ہے، کس طرح عدم اعتماد ہوا ہے، کس طرح یہ پلان تیار ہوئے ہیں، کس طرح زرداری صاحب کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ سارا کام ان کے کہنے کے بغیر یہاں تھوڑا ہی عدم اعتماد کی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آپ بھی پریس کانفرنس تو کرتے رہے نا ایم کیو ایم کے خلاف دیگر، اب ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی ہمیں جو یہ کہتے تھے ہم تو وہ بات کرتے تھے، جو پارٹی کی پالیسی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ایک راتوں رات پالیسی بدل جائے گی۔ ہم تو کہتے تھے کہ شاید ہم اب نظریے پر کھڑے۔ اچھا، جب پالیسی بدلی تو پہلی دفعہ آپ کو کس نے کہا کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا؟ کون بندہ تھا جس نے آپ کو یو ٹرن لینے کے لیے کہا؟ نہیں، مجھے کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، آپ کو نظر آ رہا تھا؟ میں آپ پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا کسی نے؟ پوچھا ہی نہیں، یہ آپ کمال ہے۔ دو اجلاس نہیں بلایا کوئی؟ دو موقعوں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی، اچھا، ہم ایک اجلاس میں بلایا گیا، ایک میٹنگ میں بلایا گیا ہے، اور تمام پارلیمنٹرین نیشنل اسمبلی کے ممبر اور سینیٹر کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ حکم ہمیں آیا ہے کہ دیں جی ووٹ۔ کس کا حکم؟ قائد محترم کا۔
نواز شریف جی صاحب، ٹھیک. اور یہ کس نے کہا؟ یہ اس وقت میٹنگ پہ ریزائڈ کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب اچھا. اور پارلیمانی لیڈر. کوئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، ہمیں حکم آ گیا ہے. سارے پارلیمنٹیرین کو یہ حکم ہے، جو نہیں اختلاف کرتا اپنی جماعت سے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اب جماعت نے ایک فیصلہ کر لیا. کوئی بات بتائی نہیں، کوئی بات نہیں بتائی کہ کیوں کرنا ضروری ہے. اور یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نواز شریف کا حکم ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں. جی 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 بالکل کیٹیگریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اور یہ شہباز شریف صاحب تو آبویسلی آن بورڈ ہوں گے، مریم نواز بھی آن بورڈ تھی. تمام آن بورڈ تھی، مریم نواز بھی آن بورڈ. یہ بالکل سب کا فیصلہ تھا اس گھر. اور وہ بعد میں کہتی رہی ہیں کہ میں تو اس گناہ میں شامل نہیں تھی. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. سب خاندان کا یہ فیصلہ تھا، یہ فیصلہ خاندان نے بیٹھ کے کیا ہے. اچھا. یہ فیصلہ صرف خاندان میں فیصلہ کرنے کے بعد کوئی 8 یا 6 یا 10 لوگوں کو وہاں بلایا گیا ہے لندن. اچھا. اور ان کو کران پہ ہاتھ رکھا ہے کہ آپ نے یہ بات جا کے باہر نہیں بتانی. پھر بھی انہوں نے بتا دی کہ ہم نے اس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ وہاں کا جنرل باجوہ کے ووٹ کے لیے وہاں بات کریں. اچھا. وہ 5-6 لوگ کون تھے؟ بس وہ یہ میں آپ کیا اس میں شاہد خاقان عباسی شامل نہیں شاہد خاقان صاحب اس وقت جیل میں تھا. شاہد خاقان ایک واحد آدمی تھا جو اس کے مخالف تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایکسٹینشن مت. تو خواجہ آصف کو کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بہت لوگوں نے کہا، بہت پوچھا خواجہ صاحب. میں نے بھی. آپ نے کیا پوچھا؟ ہم نے کہا کہ خواجہ صاحب اب اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کل تک ہم یہ کہہ رہے تھے، اور یہ آپ خیر ایکسٹینشن ہے ہی غلط بات. اگر ہمارا کوئی ان کے درمیان معاہدہ نہیں بھی ہے پھر بھی یہ کام بڑا غلط ہے کہ اس سے سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، اس سے نظام مضبوط نہیں ہوگا. اس سب کے بعد آپ بدل ہو گئے؟ نہیں، پھر ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ووٹ دیا آپ نے؟ بالکل ووٹ دیا، بالکل. دیکھیں وہ ہمارے پاس 2 چوائسیز تھی. یا ہم اسی وقت پارٹی چھوڑ دیتے. اور ساتھ چھوڑنے کی میں نے وہ وجہ آپ کو بتائی کہ ہم یہ الزام نہیں لے رہے تھے کہ یہ کہتے جی کہ ہم کرائسس میں تھے، جماعت کرائسس میں تھی، لیڈرشپ کرائسس میں تھی. اس وقت بھی کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا، ان میں میں بھی تھا کہ ہمیں اختلاف کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جماعت سے ہٹ جائیں. ہم نے کہا کہ یار یہ لیکن سینیٹرشپ چھوڑنا بھی آسان کام نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جی سینیٹر لوگ بڑی بڑی پوزیشن چھوڑ دے، اس پہ سینیٹرشپ نہیں جاتی ہماری. یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں وہ سینیٹر سے نہیں، ریزائن کرنے سے. ہاں ریزائن کر سکتا تھا کہ ووٹ نہ دیتا آدمی اور کہتا جی کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں. ایک ہی آپشن ضرور تھی، لیکن ہم نے کہا کہ یہ جماعت سب نے اس وقت کہا، جب ہمارے کچھ ساتھی ہم 4 یا 5 لوگ تھے جن میں سارے ابھی تک زندہ ہیں، کسی وقت آپ بچہ پہ بلایا جا سکتا ہے. اور ان سب کا یہ مشورہ تھا کہ یہ سب. تو اس کا فائدہ کیا ہوا پارٹی کو؟ بعد میں پارٹی نے اجلاس میں بتایا لوگوں کو کہ اب اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا، پھر عدم اعتماد آئی. ایکسٹینشن کے بعد ایک اوپننگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اوپننگ شاید پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ بہتر. اس کے پہلے تو بات ہی نہیں تھی نا. تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کی کیا بنیاد آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بس یہ اسی وقت سے معاملہ آگے ہوا. پہلے ایکسٹینشن قبول ہوئی، پھر عدم اعتماد ہوا، پھر حکومت دی گئی پی ڈی ایم کی. اس کے بعد الیکشن ہوئے. الیکشن میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پھر کس طرح رات پولنگ پہ کوئی ہو رہا جیتا اور آدھی رات کو فارم 47 جیت گیا. تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میں الیکشن لڑ رہا تھا، میرے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا تھا. انہوں نے ہم سب کو جنونلی پورا ان کی کمپین تیار آیا ہے. یہ پورے پاکستان آپ کا جو اپنا حلقہ ہے اپنا حلقہ نہیں، پورے صوبے کی میں بات کرتا ہوں. اور میں پنڈی ڈویژن کی بات کرتا ہوں. میں پتا تھا، ہمیں سب یہ کا پتا ہے کہ الیکشن ریزلٹ. اور ہزارہ میں جو نواز شریف الیکشن ہارے مانسیرا سے، وہ بھی جنرلی ہارے. ضرور، بالکل بالکل جنرلی ہارے ہیں. کوئی کیونکہ ہزارہ سے آپ بھی نہیں، کوئی ایک جگہ پہ بھی فارم 47 کی وجہ سے تو سیٹیں سب جیتے ہیں. اگر جینون ہوتی تو یہ بہت تھوڑی سیٹیں تھیں مسلم لیگ. لیکن نواز شریف صاحب نے تو چیلنج کیا ہوا ہے اس نتیجے کو، مانسیرا والے نتیجے کو. یہ تو یہ جو ٹرائیبیونل بنتے ہیں نا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ہارے ہوئے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا، ان کی دلجوئی کے لیے یہ بنتے ہیں. ٹرائیبیونل کہاں فیصلہ کرتے ہیں؟ کاش اس وقت فیصلہ کرنے جا رہے تھے. اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں. نہیں، وہ میں کہتا کہ اگر یہ راستہ نہ روکتے تو وہ فیصلہ ہو جاتا، اور وہ ہوتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ بھی ٹرائیبیونل کو نہیں چلنے دیا گیا. تو نواز شریف صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ میں جب سے واپس آئے تو 2 میٹنگز میں. ایک دفعہ وہ یہاں الیکشن کمیشن میں آئے تھے جب ایک کیس میں ادھر ہوئی، اور پھر ایک لاہور میں میٹنگ تھی. وہ ایک اچھی میٹنگ نہیں ہو سکی. اس میں میں نے بھی ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. وہ میٹنگ کی باتیں میں
نہیں چاہتا کہ میں شیئر کروں، لیکن سخت تلخی کی باتیں تھی اور وہ آخری باتیں تھی، اور میں کہہ کے آیا تھا کہ میں شاید اس سے ارینجمنٹ کے نیچے اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات، جو الیکشن کے پہلے کی بات، الیکشن سے پہلے الیکشن کے پہلے انہوں نے کوشش تو کی ہوگی کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، پارٹی کو نقصان ہوگا. نہیں، انہوں نے پہلے کہا کہ ٹکٹ لے لیں، وہ میں نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ میں اختلاف ہو گئے. اور آپ کا اختلاف اصولی تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے؟ نہیں، میں بہت 2-3 بڑی وجہ تھی. ایک تو بڑی یہ تھی، ایک میں نے کہا کہ یہ بچوں کے نیچے ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے. اچھا، بچوں سے آپ نے یہ لمیٹڈ کمپنی بنا لی ہے گھر کی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا، یہ آپ نے نواز شریف صاحب سے کہا؟ نہیں، یہ اس میٹنگ میں تو میں نے نہیں کہا، شہباز شریف صاحب سے بہت دفعہ یہ میرا بہت سارا، یہ مریم نواز یا حمزہ کے حوالے سے ڈائریکٹ بات کی؟ تمام میں بچوں کے جتنے بھی پارٹیوں کے میں یہ سب جنرلی یہ بات کرتا تھا. اچھا، کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے، آپ مہربانی کریں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب پہ ہمیں کبھی اعتراض نہیں رہا کیونکہ ان کی ایک لمبی ایسوسیشن رہی ہے اس پارٹی کے اندر، لیکن پھر کے بعد باقی سینئر لوگوں کا حق ہے کہ ان کو آئیں، ان کو دیکھیں جنہوں نے. اچھا، آپ کے بچے پہلی دفعہ اسمبلی کا الیکشن جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ چیف منسٹر بنے گا، وہ پرائم منسٹر بنے گا، تو یہ ملک اس لیے رہ گیا کہ ان بچوں کی ہم نوکری کریں. اچھا، آپ کے ہزارہ میں کون سی فیملی لمیٹڈ کمپنی تھی؟ ہزارہ میں تو پارٹی ظاہر ہے، جو میں اس کا میرا خیال ہے میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہزارے میں بھی رشتہ داری پالی جاتی تھی. اچھا، اور ایک ایسے آدمیوں کو آگے کیا جاتا تھا جو گھر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. کون فیصلے کرتا تھا ہزارہ میں؟ یہ کسی اور سے پوچھیں، میں تو چونکہ سخت باتیں اپنے الیکشن کمپین میں کر چکا ہوں. آپ پھر بھی ہزارے وال کو پھر بھی مارجن دے رہے ہیں. نہیں، بڑی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں. کیپٹن صفدر کا کردار تھا؟ جی ضرور ہے، خاندان اثر انداز ہوتے تھے. ہمارے اوپر تو نہیں ہوئے، لیکن اپنے فیملی کے اوپر تو ظاہر اثر انداز ہوتے تھے. اور جماعت کا آپ نے بیڑا غرق کرنے میں ان کا بھی بڑا کلیدی رول رہا ہے. اور سردار مہتاب بھی اسی وجہ سے ناراضگی. دیکھیں، یہ 3-4 آدمی کا نام آپ ذہن میں رکھیں: سردار مہتاب صاحب، پیر صاحب شاہ صاحب، ظفر اقبال جگڑا صاحب، سر انجام خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ چلے گئے، سبحان خان، عبدالسلام. یہ بہت وہ آدمی تھے، اور آپ تو جانتے ہیں آپ اس نقطے سے کہ انہوں نے جماعت کھڑی انہوں نے کی تھی. انہوں نے جماعت کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا. یہ پرویز مشرف کے ماشاء اللہ جی میں یہ کھڑے رہے. انہوں نے پرویز بعد میں اس سارے دور میں انہوں نے بڑا مقابلہ کیا. لیکن جب جماعتیں یہ کہیں کہ یہ لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ خاندان ہے، یہ ہمارے بچوں کی جماعت ہوگی، ہمارے بچوں کو سلام کرے، ہر آنریبل آدمی نہیں کر سکتا. اور میں آپ کے پروگرام میں ایک بات بتا دوں کہ آپ ان جماعتوں میں آنریبل لوگ نہیں رہ سکتے. اب انہوں نے ایک بات کہہ دی، 3 خاصیت کسی آدمی میں ہو تو وہ جماعت میں رہ سکتا ہے. ایک، وہ لیڈرشپ کی اتنی تعریف کرے کہ وہ ان کو ولیوں سے ذرا اوپر لے کے جائے اور پوجا کرے ان کی. اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی کوالٹی ہو کہ وہ اپنے مخالفین کو اتنی گالی دے کہ ان کو خوش رکھے. دوسرا، وہ ان کے بچوں کی غلامی کرے کہ آپ کی 10 نسلیں باقی آنے، ہم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. اور تیسرا، کہیں سے بھی پیسہ لے آئے، ان میں نچھاور کرے. یہ کرائٹیریا ہے اب جماعت میں. اب جماعت میں ورکر اور لیڈر نہیں رہے. اب یہاں آپ کہیں گے وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ مالک اور سرونٹ کا رشتہ ہو گیا ہے. تو یہ نوکری کریں. یہ باقی سارے جو نوکری کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو اختلاف کرے. اور جس نے اختلاف کیا جماعتوں کے اندر، انہوں نے برداشت نہیں کیا. جماعتوں میں نہ کوئی جمہوریت ہے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ الیکشنز نہیں ہوتے پارٹی کے اندر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے نون لیگ میں الیکشنز ہوتے ہیں؟ کوئی ایک دن کہتے ہیں کہ جنرل باڈی کا اجلاس آپ سارے آ جائیں. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا کہ فلاں صدر ہوگا، فلاں جنرل سیکرٹری ہوگا، آپ کو قبول ہے؟ وہ سب نیچے سے کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے. کوئی نہ پوچھتا ہے. آپ بھی تو کہتے رہے. ہم 2 نہ سارے لاتے رہے، ہم سارا لاتے رہے.